نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو خیانت کرنے والے لوگوں کے بارے میں کچھ باتیں ذکر فرماؤں گا۔ جو لوگ خائن ہیں کہ ان کے لیے کیا عذاب ہے۔ ان کے لیے جو عذاب ہے وہ تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو روایتیں ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عموماً نماز عصر کے بعد بنو عبد الاشہل کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اور تقریباً مغرب تک وہیں مجلس رہتے ہیں۔ ایک دن مغرب کے وقت وہاں سے واپس چلے، وقت تنگ تھا، تیز تیز چل رہے تھے۔ بقیع میں آ کر فرمانے لگا، تف ہے تجھے، تف ہے تجھے۔ میں سمجھا آپ مجھے فرما رہے ہیں، چنانچہ میں اپنے کپڑے ٹھیک ٹھاک کرنے لگا اور پیچھے رہ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا بات ہے آپ پیچھے رہ گئے؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس فرمان کی وجہ سے میں رک گیا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تجھے نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ قبر والا فلاں شخص کی بات ہے، اسے میں نے فلاں قبیلے کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے ایک چادر لے لی، وہ چادر اب آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کافی سارے واقعات ہمیں بتلائے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تم میں سے اس شخص کو پہچانتا ہوں جو چلاتے ہو کر بکری کو اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا اور میرا نام لے لے کر مجھے پکارے گا۔ میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ کے پاس تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں تو پہچان چکا تھا، اسے بھی میں پہچانتا ہوں جو اونٹ کو اٹھائے ہوئے آ جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی بکری کو بھی اٹھائے گا، اگر جس نے اونٹ چوری کیا ہو تو وہ اونٹ بھی اٹھائے گا۔ جو بول رہا ہوگا یہ بھی کہے گا کہ اے محمد، اے محمد، اے محمد۔ میں کہوں گا، میں تیرے لیے اللہ کے پاس کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تو تبلیغ کر چکا تھا اور میں اسے بھی پہچانوں گا جو اسی طرح گھوڑے کو لادے ہوئے آئے گا، جو ہنہنا رہا ہوگا، وہ بھی مجھے پکارے گا، کہے گا یا محمد، یا محمد، اور میں کہہ دوں گا کہ میں تو پہچان چکا تھا، آج کچھ کام نہیں آ سکتا، اور اس شخص کو بھی میں پہچانتا ہوں جو کھالیں لے ہوئے حاضر ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ میں کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا کہ میں اللہ کے پاس کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو تجھے بتا چکا تھا۔ یہ حدیث صحیح ستہ میں بھی موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عامل بنا کر بھیجنا چاہا تو فرمایا، اے ابو مسعود جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو قیامت کے دن اس حال میں پاؤں کہ تمہارے پیٹھ پر اونٹ ہو جو آواز نکال رہا ہو، جسے تم نے خیانت سے لے لیا ہو۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر میں تو نہیں جاتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اچھا میں تم کو زبردستی بھیجتا بھی نہیں ہوں،
ابو درداء میں یہ روایت ہے۔ اور ابن مرویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو 70 سال تک چلا جائے لیکن تہ تک نہیں پہنچتا۔ خیانت کی چیز کو اسی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر خیانت والے سے کہا جائے گا اسے لے آ۔ یہی معنی ہے اللہ کے اس فرمان کی وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ مسند احمد میں بھی ہے کہ خیبر کے جنگ والے دن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آنے لگے اور کہنے لگے فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ جب ایک شخص کی نسبت یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے غنیمت کے مال کی ایک چادر خیانت کر لی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اے عمر بن خطاب تم جاؤ اور لوگوں میں منادی کر دو کہ جنت میں صرف ایمانداری ہی جائیں گے۔ چنانچہ میں چلا اور سب میں یہ ندا کر دی۔ یہ حدیث مسلم موجود ہے۔ اس کے علاوہ خیانت کے بارے میں کافی سارے وعیدیں آئی ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو خیانت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔